بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف افغانستان کو دوبارہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانے کی ایک نئی سازش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف عمران خان کو ان کے دوست عرب ملکوں سے، عرب حکمرانوں سے لڑانے کی نئی خوفناک سازش سامنے آئی ہے۔ یہ سازشیں کن عالمی ریشہ دوانیوں کا حصہ ہیں اور نون لیگ ان میں کس طرح سے سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ حقیقی خبریں اور اصل واقعات جو خطے میں ہو رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام اس وقت سنگین ترین آزمائش سے دوچار ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ آج مریم نے یہ کہہ دیا، آج رانا ثناءاللہ نے وہ کہہ دیا، آج شہباز شریف نے یہ کہہ دیا۔ ماں سوائے اس بیان بازی اور سستی شہرت کے انہیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ قومی اور ملی حوالے سے بھی ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں اس مین اسٹریم میڈیا کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سے پوچھے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کی تیاری کے حوالے سے اب مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے معاملات پر پینٹاگون کے ساتھ ٹرمپ ٹیم آج کل کیا مذاکرات کر رہی ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں کے دوران چونکہ یورپ، نیٹو اور یوکرین جنگ کے معاملات زیر غور رہے، اور اب رواں ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، کل سے، اس میں ہمارے خطے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے، اور اس دوران یہ طے کیا جائے گا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو ختم کرنا ہے یا مزید بھڑکانا ہے، اور بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ امریکی دوستی کا آنے والے برسوں میں لیول کیا ہوگا۔ پاکستان میں موجودہ شہباز شریف حکومت کو کب اور کس طرح لپیٹنا ہے، اور عمران خان کی رہائی اور دوبارہ حکومت میں واپسی کے لیے کیا فارمولہ اختیار کیا جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل اب جو ہفتہ اگلے 7-8 دن ہیں ان میں یہ طے ہوگی۔ ناظرین، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ٹرمپ ٹیم اور پینٹاگون میں میچ پڑ گیا ہے، اور پینٹاگون کی کچھ طاقتور لابیاں اس رجیم چینج پالیسی کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہیں، اور موجودہ شہباز شریف حکومت کو مزید 1.5 سال آگے چلانے پر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہیں۔ لیکن عمران خان کی ان کے دوست عرب حکمرانوں سے لڑائی کروانے کی جو تازہ ترین کوششیں کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ایک طرف کچھ متنازع ٹویٹس کروائی گئیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، تو دوسری طرف چولستان رحیم یار خان میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ایک اسپیشل فوٹو شوٹ بھی کروایا گیا، جس کی خبریں آپ سن چکے ہیں۔ ناظرین، بہت ایکسکلوسیو ویڈیو ہے آج کی، کیونکہ عالمی حالات و واقعات کے تناظر میں آنے والے 1.5-2 ہفتے بہت ہی اہم ہیں۔ اس دوران کیا بڑا اور دھماکہ خیز معاملہ پیش آ سکتا ہے، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے لیکن ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نوٹیفیکیشن بر وقت ملے گا تو کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہیں جائے گی۔ تو ناظرین، خطے کی صورتحال تھوڑی سی سن لیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے حوالے سے عالمی طاقتوں میں، عالمی اسٹیبلشمنٹ میں کیا خیالات پنپ رہے ہیں کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں والی صورتحال ہے، اور اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ خبر آپ نے سن لی ہوگی، نقشہ بھی دیکھ لیا ہوگا، اور دوسری طرف بھارت گریٹر بھارت یا مہا بھارت کا نیا نقشہ تیار کر رہا ہے۔
20 जनवरी को ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले इसराइल या तो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करना चाहता है या फिर यमन को एक खौफनाक किस्म की नई जारहियत का निशाना बनाना चाहता है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट एक प्रॉक्सी वार भारत बांग्लादेश सरहद पर शुरू करवाना चाहती है, तो दूसरी जो है वो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर तेज़ करवाने की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन अफसोस कि वही बात जो हम आपको पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ ये चल रहा है कि इमरान खान की पीटी रहनुमाओं से मुलाकात करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी, मरियम नवाज़ तलबा में कितने लैपटॉप तकसीम करेंगी, हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा नहीं होगा, चोलिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से चचा भतीजी की मुलाकात के बाद $2 अरब रोल ओवर हो गए हैं नहीं हुए हैं, सिर्फ वादा किया गया है। इस तरह की खबरें हैं। कोई जो भी खित्ते के जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों पर, हमारी और आपकी आने वाली नस्लों के हवाले से अहम हैं, जो एक बार फिर इस बड़े सगीर को, मशरक़ वुस्ता को 19वीं सदी वाली ग़ुलामी में धकेल सकते हैं, उन पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाखान बॉर्डर पर कंट्रोल हासिल करके अफ़गान तालिबान को जवाबी थप्पड़ मार दिया है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। वाखान पर कब्ज़े की खबर झूठी है, पहले ये खबर आएगी फिर तरदीद आ जाएगी। ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा करके वहाँ मौजूद शुमाली इत्तेहाद के लीडर्स को अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मदद फराहम करने की पेशकश कर दी है। फिर अगले दिन खबर आ जाएगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर झूठी है। नाज़रीन, हालत ये बनी हुई है कि हम एक तरफ मुल्क के अंदर मुसलसल एक दूसरे से ही लड़ी जा रहे हैं और दूसरी तरफ खित्ते के अंदर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है। ये हमारे हालात बने हुए हैं, जबकि हमारे जो दुश्मन हैं वो एक तरफ मशरक़ वुस्ता में ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनूबी एशिया में ग्रेटर भारत या महाभारत का नक्शा जारी करने के लिए नई लकीरें खींची जा रही हैं। और ज़राए का ये दावा है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सिक्किम, श्रीलंका और पाकिस्तान सब कुछ उसमें शामिल दिखाने की तैयारी हो रही है। ये हालात हैं। हमारी तैयारियां, हमारी यानी समझ लें कि नाअहलियां देखें और जो हमारे ख़िलाफ़ मंसूबे बन रहे हैं उनका लेवल चेक करें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जनूबी लबनान में जो कुछ हो चुका है, शाम में जो कुछ हो चुका है और आने वाले चंद हफ़्तों के दौरान यमन या ईरान में जो कुछ हो सकता है, वो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा नाज़रीन कि दुनिया की वाहिद एटमी ताकत जो इस्लामी ताकत है, एटमी इस्लामी ताकत, उसकी हुकूमत एक ऐसे सियासी बौने या ज़हनी तौर पर दौले शाह के चूहे के पास है कि जिसका कोई वर्ल्ड व्यू सिरे से है ही नहीं। और मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा है वो उससे भी बड़ा बुकरात है, उसे अलफ़ बे का नहीं पता वज़ारत ख़ारजा की और इंटरनेशनल उमूर की। वो एक ताजर पेशा और लुटेरा एक सियासतदान है और वज़ारत ख़ज़ाना पे कितना अर्सा मुसल्लत रहा और उसका सारा वज़ीर ख़ज़ाना का कैरियर है और उसे वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ है। जो सारी उम्र वज़ीर आला रहा है और उससे बढ़कर उसने कभी नहीं सोचा उसे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। आप ख़ुद नाज़रीन अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि आलम इस्लाम को, ख़ित्ते को और ख़ुद पाकिस्तान को, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को जितने खौफनाक किस्म के बहरान इस वक्त दरपेश हैं, क्या शहबाज शरीफ और इसहाक डार को उनका पूरा अदराक भी है? इन्होंने उस चैलेंज को कबूल क्या करना है, इन्हें तो पूरा अदराक ही नहीं है कि इस वक्त हमारे पूरे आलम इस्लाम की या पाकिस्तान की या ख़ित्ते की क्या सूरत हाल है और हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या मंसूबे बन रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। इन्हें तो ये तक पता नहीं है और इन्हें हमने मुल्क की सारी बागडोर सौंप रखी है। नाज़रीन, इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या होगा
کہ پاکستان میں حکومت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے شخصیات کا انتخاب کرتے وقت ہمارے ہاں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا کبھی خیال نہیں رکھا گیا، اور آج کل تو اس حوالے سے سوا ستیہ ناس والی صورتحال ہے کہ ملک کے جو معاملات ہیں، خارجہ امور ہیں، اس کو اگر طے کرنا ہے اسحاق ڈار اور شہباز شریف نے مل کر، تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ نے 3 چینل سے ٹرمپ اور پینٹاگون کو رام کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، امارات کے صدر محمد بن زائد اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی۔ یہ تینوں شخصیات پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ کام بڑی رازداری سے کر رہی تھیں، لیکن چولستان رحیم یار خان میں محمد بن زائد کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا کر اور پھر اسے سستی سیاسی شہرت کے لیے جاری کر کے شہباز شریف اور مریم نواز نے الٹا محمد بن زائد کو نالاں کر دیا ہے، ناراض کر دیا ہے، اور ذرائع کا اب یہ دعویٰ ہے ناظرین کہ اب وہ اس سہولت کاری سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی خاموشی سے تو ہر کسی سے بندہ تعاون کر دیتا ہے، لیکن جب آپ کا انہوں نے نام کھول کے سامنے رکھ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محمد بن زائد ہیں ان کا عمران خان اور ان جمائمہ کے ساتھ ایک فیملی فرینڈ شپ ہے پچھلے 25 سال سے، ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بھی عمران خان کو لڑوانے کے لیے پی ٹی آئی سے وابستہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ متنازع ٹویٹس کروائے گئے ہیں حکومت کی ملی بھگت سے، اور یہ سازش اب پکڑ لی گئی ہے، اور خان نے اس حوالے سے ایک سخت حکم جاری کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ محمد بن سلمان انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور وہ بھی محمد بن سلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ خان نے یہ بات بھی دہرا دی ہے کہ جب وہ وزیر آباد میں جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے جس اللہ کے بندے کی انہیں خیریت دریافت کرنے کے حوالے سے کال موصول ہوئی تھی وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہی تھے۔ اس لیے عالم اسلام کی حکومتوں اور خصوصی طور پر عرب ممالک کے جو شاہی خاندانوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اب کوئی منفی ٹویٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ جو آخری وارننگ ہے اور کوئی منفی بیان بازی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ خان نے ایک آخری وارننگ دے دی ہے، کیونکہ خان کا کہنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو دبئی کے اپنا فرما روا ہیں شہزادہ راشد المکتوم، وہ محمد بن راشد المکتوم، وہ عمران خان کے کلاس فیلو بھی ہیں، اور جو شہزادہ محمد بن زائد ہیں وہ عمران خان کے انتہائی فیملی فرینڈ اور قریبی دوست ہیں، اور محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں ان کو تو وہ اپنا بھائی کہتے ہیں، اور وہ خود شہزادہ جو ولی عہد ہے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے۔ تو یہ کس طرح جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بار بار، پہلے شیر افضل مروت کے ذریعے ایک واردات ڈالی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو اب پھر وہی گیم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن خان نے اسے بر وقت سختی سے منع کر دیا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ سن لیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ مل کر خطے میں 3 نئی جنگیں چھیڑنا چاہتی ہے۔ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ معاملہ اب پھنس گیا ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے، اور ٹرمپ آ کر رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ رستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا محض ایک اسپیڈ بریکر ثابت ہوگا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے یہ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ وہ 3 جنگیں کون سی ہیں، کیونکہ ان تینوں جنگوں کا جو نزلہ ہے، جو ان تینوں جنگوں کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہونا ہے۔ ایک کا تو براہ راست ہوگا، باقی دونوں کا بالواسطہ نقصان بھی پاکستان کو ہی ہوگا۔ اس لیے خطرہ یہ ہے ناظرین کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے 20 جنوری سے قبل یعنی 3 بڑے دھماکے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا بڑا دھماکہ مشرق وسطیٰ میں متوقع ہے، جس میں ناظرین
یا تو یمن پر بڑا حملہ کر دیا جائے گا یا پھر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے اس حوالے سے جوابی وارننگ کل جاری کر دی ہے اور روس سے مزید سخوئی Su-34 لڑاکا طیارے بھی ایران بھجوا دیے گئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ ناظرین جو آنے والے دنوں میں، آنے والے 1.5-2 ہفتوں میں بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش پر بھارتی حملے کی تیاری ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں چونکہ چھوٹی چھوٹی سرحدی جھڑپیں تو کروا دی گئی ہیں، اچانک کوئی بڑی جھڑپ ہو سکتی ہے، جس کے بعد منصوبہ یہ ہے کہ جس طرح غزہ، جنوبی لبنان اور شام پر اسرائیل نے کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ قبضہ کیا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کو تباہ و برباد کر کے اس کے بھی حصے بکھرے کر دیے جائیں گے، اور کچھ علاقوں پر بھارت ڈائریکٹ قبضہ کر لے گا اور کچھ پر انڈائریکٹ وہاں پر چھوٹی چھوٹی انتہا پسند اسلامی تنظیمیں قائم کر دی جائیں گی، مقامی قبائل کو حکومت دے دی جائے گی، جس طرح کردستان میں ہوا ہے، جس طرح شام میں کیا گیا ہے، جس طرح عراق میں کیا گیا ہے، اور جس طرح جنوبی لبنان میں ہم نے دیکھا ہے ابھی حال ہی میں۔ تو یہ ناظرین بہت خوفناک منصوبے ہیں۔ تیسرا دھماکہ پاکستان افغانستان کی جنگ ہوگا۔ اس حوالے سے منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں الجھا کر افغانستان کے بھی حصے بکھرے کر دیے جائیں اور اسے ایک بار پھر 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہیں شمالی اتحاد کی حکومت ہوگی، کہیں شیعہ تنظیموں کی حکومت ہوگی، کہیں ازبک ہوگا، کہیں تاجک ہوگا گروپ، اس طرح مختلف جو نسلی اور لسانی گروپ ہیں انہیں اور مذہبی گروپ انہیں مختلف علاقے بانٹ دیے جائیں گے۔ یہ واردات بھی تیار کی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اسی منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر کے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، جب ان سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کیا شریک ہوگا کہ اگر دوبارہ افغانستان پر اٹیک کیا جائے یا ڈرون حملے کیے جائیں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، ہم کسی پرائی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر جو ٹرمپ کی نئی جنگیں نہ چھیڑنے والی سوچ ہے وہ کیا غالب رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور دنیا ان 3 جنگوں سے بچ جاتی ہے یا پھر پینٹاگون کی سوچ غالب آ جاتی ہے۔ زیادہ امکان فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے بار بار وارن کرنے کی وجہ سے ہوش کے ناخن لے گی، کیونکہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اور ٹرمپ ہیں وہ اپنی نئی پالیسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو جنگ لڑے بغیر معاشی جنگ لڑنے کے حوالے سے انہوں نے طے کی ہوئی ہے، اور ٹرمپ کی بات اگر اسٹیبلشمنٹ امریکی مان لیتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کی پالیسی غالب آتے ہی سب سے پہلا جھٹکا جو ہے وہ شہباز حکومت کو لگے گا، اور یہ چند ہفتوں کی مہمان رہ جائے گی، اور یہ حکومت فروری میں ہی یوں سمجھ لیں کہ خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی، اور عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی پھر 20 جنوری کے بعد آپ کو اور ہم سب کو دیوار پر لکھی ہوئی نظر آئے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔